الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا مجھ پر اور آپ پر، ہم سب مسلمانوں پر سب سے بڑا اور عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان، اجداد مسلمان، آباء مسلمان، اور پھر یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت آخری امت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے اونچی شان عطا کی ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بھی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، خیر الانبیاء والمرسلین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے آپ کی شان بلند کر دی۔ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے الفاظ کہے تو اللہ نے ان الفاظ کو حدیث بنا دیا۔ آپ جو عمل کرے، قدم اٹھائے، تو اللہ نے آپ کے اس قدم مبارک کے اٹھانے کو سنت بنا دیا۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو اس شہر کو خدا نے مکہ مکرمہ بنا دیا۔ آپ نے ہجرت فرمائی تو یثرب کو اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیا، طیبہ بنا دیا۔ آپ جن خوش نصیب شخصیات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا اور آپ پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو صحابہ اور آسمان کے ستارے بنا دیا۔ جو خوش نصیب خواتین جن سے آپ نے نکاح کیا، وہ پاکیزہ اور طاہرات ایسی مومنات خواتین کو اللہ نے امہات المومنین بنا دیا۔ اور اس امت کی شان یہ ہے کہ جس امت کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو اللہ نے دنیا میں یہ ٹائٹل ان کو عطا فرمایا، یہ تاج ان کے سر پر رکھا، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ دنیا میں یہ شان ہے کہ سب سے بہترین امت یہ امت ہے
اور آخرت میں اس امت کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی صفیں ہوں گی، جنتیوں کے روز ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ ایک صف کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ تمام جنتی، جنت کے جتنے مسلمان، جتنے لوگ ہیں جنت میں، وہ سب صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں، 120 صفیں جنت میں ہوں گی۔ فی الجنت 20 و 100 صف، آپ نے فرمایا جنت میں 120 جنتیوں کی صفیں ہوں گی، ان کے روز ہوں گے۔ جب وہ ان صفوں میں کھڑے ہوں گے، تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو 120 صفیں ہیں، وہ جو 120 روز ہیں اہل جنت کے، ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں پچھلی امتوں کی ہوں گی۔ اللہ نے یہ شان اس امت کو عطا کی ہے۔ تو ہمیں اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، دین اسلام، قرآن لے کر آئے، سب سے آخری کتاب، آپ کے الفاظ کو، آپ کے اعمال کو احادیث اور سنت کہا جاتا ہے، اسی میں اس امت کی کامیابی ہے۔ یہ دین کیسے پہلا ہے؟ عرب کے ریگستان سے ایک آواز اٹھتی ہے، جہاں کے لوگ امیین کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان میں اللہ ایک نبی کو مبعوث کرتا ہے، ان کی آواز وہاں سے اٹھتی ہے اور یہ دین پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ دین بڑی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اس دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں ان میں سے ایک حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بیان مکہ مکرمہ میں بھی کیا، جب حاجی حضرات واپس جا رہے تھے، اب حج ختم ہو گیا، حاجی حضرات واپس جا رہے ہیں، تو کیا اپنے ساتھ لے جانا ہے؟ ہم یہاں آئے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے۔ میں نے حاجیوں سے کہا، وہاں مکہ میں ان سے کہا، میں کہ تم اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے، بڑے خوش نصیب ہیں حاجی لوگ، اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ کے گھر کا دیدار کیا۔ اب یہاں تمہاری اللہ سے دوستی ہو گئی ہے، اللہ سے تمہاری دوستی ہو گئی۔ جب اپنے ملکوں میں واپس جاؤ، اللہ کے دوست بن کر جاؤ، پھر اللہ سے ہمیشہ دوستی کو نبھانا۔ اور اس دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جس خدا کے گھر کی زیارت کی ہے، اب اس خدا کے دین کی دعوت دو، اس خدا کے دین پر عمل کرو، دوسروں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوستوں اور صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 40 سال کی عمر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نے توحید کی دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے کیا۔ 13 سال آپ مکے میں رہے اور بڑی تکلیف کی زندگی آپ نے وہ گزاری، وہ 13 سال جو آپ نے مکے میں گزارے۔ مکے میں حالت یہ تھی، 360 بت تھے مشرکین کے، جو خانہ کعبہ کے اندر اور باہر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مکہ میں بھی شرک تھا، مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ بھی مشرک تھے۔ یہاں بھی شرک ہے، وہاں بھی شرک۔ نبوت کا 11واں سال آتا ہے اور مدینے سے 6 آدمی حج کرنے مکہ آتے ہیں۔ یہ حاجی ہے اس زمانے کے، اور ابھی یہ حاجی مسلمان نہیں ہوئے، مشرک تھے لیکن حج کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اللہ کے دین کی اور توحید کی دعوت شروع کی کہ وہاں سے جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ جو 6 آدمی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، ان کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ان کے سامنے قرآن پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ان 6 آدمیوں نے جو مدینے میں رہتے تھے،
انہوں نے مدینے کے یہود سے سن رکھا تھا، مدینے میں یہود بھی آباد تھے، اور وہ ان اوس اور خزرج کے لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں اور تم شرک کرتے ہو، جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ آ گئے تو ایمان نہیں لائے، وہ حسد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے اس لیے ان پر ایمان نہیں لائے، حسد کی وجہ سے۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور انتظار میں ہیں ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، تم مشرک ہو، تمہیں ختم کریں گے۔ یہ جو 6 آدمی آئے، انہوں نے سن رکھا تھا اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا یہی آخری نبی ہے اور چلو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہاں کے لوگ ہم سے سبقت حاصل کریں ایمان لانے میں۔ یہ مسلمان ہو گئے، نبوت کا 11واں سال ہے، اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، ہمیں اجازت دیجئے ہم دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ دعوت ہم مدینے میں دیں گے۔ یہ 6 حاجی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اب یہ داعی بن کر جا رہے ہیں۔ ان 6 حاجیوں کی برکت سے مدینے میں اسلام پھیلا ہے۔ یہ 6 حاجی پہلا گروپ ہے جو مدینے کے لوگ تھے، واپس گئے، دعوت شروع کی، اگلے سال 12 آدمی ہو گئے، پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پچھلے سال 6 تھے، اس سال 12 میں کچھ پرانے تھے کچھ نئے تھے، جو نئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد اب یہ 12 آدمی واپس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 ٹیچر بھیج دیے، مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم۔ یہ 2 ٹیچر ہیں، ایک بینا ہے ایک نابینا ہے۔ نابینا عبداللہ ابن مکتوم ہے اور بینا مصعب ابن عمیر ہے۔ دونوں کو بھیجا، دونوں وہاں گئے مدینہ منورہ کہ ان مسلمانوں کو جو تھوڑی سی تعداد ہے ان کو دین سکھاؤ، نماز سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ اس وقت تو احکام بھی نہیں آئے تھے، بس جو دین ہے توحید پر قائم رہے اور دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ انہوں نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے مکان میں وہاں ایک مدرسہ بنایا، وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن سکھایا جاتا تھا، قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، بس قرآن ہی قرآن تھا۔ میرے دوستو، یہ جو قرآن ہے، اس قرآن نے مدینے کو فتح کیا ہے۔ مدینہ وہ شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے ہجرت فرمانے کے بعد، اسلامی پہلا سٹیٹ بنا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کو ہجرت کی دعوت دی، مدینہ قرآن نے فتح کیا ہے۔ مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم 2 ٹیچر، وہاں مدرسہ کھولا، قرآن کی تعلیم شروع کی۔ میں نے کہا 11ویں سال میں 6 آدمی مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد اگلے سال 12واں سال آیا تو 12 آدمی آئے، کچھ پرانے کچھ نئے۔ یہ جو مدرسہ کھولا قرآن کا، اس کی برکت تھی کہ اگلے سال نبوت کا 13واں سال ہے، 75 آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن میں 73 مرد تھے اور باقی عورتیں تھیں۔ قرآن کی دعوت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے اور احادیث کی کتابوں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جب غیر مسلم کو، کافر کو، مشرک کو اسلام کی اور توحید کی اور ایمان کی دعوت دیتے تھے تو آپ قرآن تلاوت فرماتے تھے، آپ قرآن سے دعوت دیتے تھے، قرآن کی آیات پڑھ کر دعوت دیتے تھے۔ تو اگر مسلمان کو قرآن آتا نہیں ہے وہ کیسی دعوت دے گا؟ قرآن سمجھتا نہیں ہے کیسے دعوت دے گا؟
یہ ہماری جماعت تبلیغی جماعت والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. دعوت یہ داعی ہے جو مسلمان ہیں ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں. بزرگوں نے تبلیغی جماعت جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ 6 نمبر بیان کریں. یہ ہمیشہ 6 نمبر بیان کرتے ہیں, ہمیشہ 6 نمبر بیان کرتے ہیں. اور یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں. قرآن جو فضائل اعمال میں لکھا ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں. لیکن اس تبلیغ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ اس نہج تک پہنچنا ہے آگے جا کر کہ قرآن کی دعوت دی جائے, قرآن کی دعوت دی جائے. اور قرآن کی دعوت قرآن سے ایسے پڑھ پڑھ کر دی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کر آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کرتے تھے, دعوت دیتے تھے. چنانچہ اسی جماعت میں تبلیغ میں لگ کر بہت سے لوگ یہ 6 نمبریں بیان کرتے کرتے اس حالت تک پہنچے کہ وہ عالم بن گئے. پھر انہوں نے قرآن سیکھا, حدیث سیکھا, عالم بن گئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ڈاکٹر گزرے, ڈاکٹر امجد علی, اور بہت بڑے نامور ڈاکٹر تھے پاکستان کے. اور چودھری محمد علی کے بیٹے تھے. چودھری محمد علی پاکستان کے سابق وزیر اعظم گزرے ہیں. 1955 میں 55 میں وزیر اعظم تھے پاکستان کے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمارے قریب کا علاقہ محمد علی سوسائٹی ان کے نام پر ہے. ڈاکٹر امجد علی صاحب وہ پاکستان کے مشہور ڈاکٹر لیاقت ہاسپٹل کراچی میں ہمارے محلے کے تھے. میں جس مسجد میں امام تھا وہاں نماز پڑھنے آتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب وہ سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں. یہاں انگلینڈ میں آئے تھے تعلیم حاصل کرنے. انگلینڈ میں آئے تعلیم حاصل کرنے, سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, تعلیم حاصل کرنے آئے, ڈاکٹر بننے آئے. یہاں تبلیغی جماعت والوں سے ملاقات ہو گئی. یہ تبلیغی جماعت والے کیا کیا کام کرتے ہیں دیکھو. ایسا کام کیا, وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے تعلیم تو انہوں نے حاصل کی, ڈاکٹر بھی بن گئے, ساتھ میں تبلیغی جماعت میں وقت لگایا, اللہ نے ان کو دین کی دعوت کے لیے قبول کر لیا, وہ بھی تبلیغی ہو گئے. پاکستان گئے واپس تو صرف ایک ڈگری نہیں تھی ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی, وہ ڈاکٹر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی بھی تھے. اپنا کام شروع کیا. پاکستان کے نامور ڈاکٹر ہیں, بڑی عمر میں ہمارے قریب میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, وہ عالم بن گئے. اور عالم کیسے بنے؟ وقت تو ان کے پاس تھا نہیں, مصروف آدمی تھے, ڈاکٹر تھے. تو ہمارے والد صاحب کے پاس آتے تھے اور کراچی کے دیگر علماء کے پاس. وہ جو فارغ وقت ہوتا تھا اس میں کتابیں پڑھتے تھے جو ہمارے یہاں درس نظامی پڑھا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک عالم سے, دوسرے عالم سے, اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آتے تھے اور وہاں کتابیں پڑھتے تھے. پڑھتے 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 عالم بن گئے. اور صرف عالم نہیں بنے, پھر ایسے عالم بنے وہ کہ کراچی کے اندر انہوں نے مدرسے کھولے, لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. اور ان مدارس کے اندر عربی زبان میں پوری تعلیم عربی زبان میں دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغی جماعت کی وہ برکات ہے. اس جماعت کو کوئی نہیں جانتا جنہوں نے ڈاکٹر امجد علی کو دعوت دی تھی, لیکن سارا ثواب ان کو مل رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے مدارس بنائے اور جو عالم بنے, آج ان کے یہاں جو لڑکے عالم بن رہے ہیں, جو لڑکیاں عالم بن رہی ہیں, یہ سارا ثواب ان کو مل رہا ہے. اور خود ڈاکٹر صاحب کی حالت کیا تھی, اتنے بڑے آدمی کا بیٹا, خود بہت بڑا ڈاکٹر, انگلینڈ سے پڑھ کر گئے ہیں, پھر عالم بھی بن گئے, مدارس بھی بنائے. میں نے ایک زمانے میں ان کو مدینہ منورہ میں دیکھا. مولانا سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مرکز تھا, ان کے مرکز کے اندر میں گیا
تو میں نے دیکھا ڈاکٹر امجد علی صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے بیٹے اور مایہ ناز ڈاکٹر اور اتنا بڑا آدمی اور پھر عالم بھی بن گئے ہیں، اس مرکز کے اندر ایک ہاتھ میں روٹیاں پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں سالن پکڑا ہے، وہاں جو مہمان آئے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دعوت دی ہے، قرآن سے دعوت دی ہے۔ اب اس لیے میں جو اپنے ساتھی ہمارے ہیں جماعت والے، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پر پہنچ کر رکنا نہیں ہے، اب آگے والا سٹیپ اس پر بھی جانا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، سمجھے، قرآن کے عالم بنے، پھر قرآن کی دعوت دیں۔ تو مدینے کو قرآن نے فتح کیا ہے، مصعب ابن عمیر نے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم نے مدرسہ بنایا۔ 1 سال کے بعد اس مدرسے کا رزلٹ کیا تھا؟ آج کے مدرسوں کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں۔ میں بھی مدرسے والا ہوں، ہم یہاں مدرسہ چلاتے ہیں، مسجد والے، ہم بھی مدرسے والے۔ ہمارا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سال اتنے بچوں نے قرآن پاک ختم کر لیا، اتنے بچوں نے حفظ کر لیا، اتنے سپارے حفظ کر لیے، اتنے بچے ہمارے یہاں عالم بن گئے۔ ہم نے دوسرے بڑے مدرسوں میں اپنے بچوں کو عالم بننے کے لیے بھیجا۔ ہمارا رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ آج کل کے مدارس میں جتنے بھی مدارس ہیں ان کا رزلٹ یہ ہوتا ہے، اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں دینی مدارس میں، لیکن جو مدینے میں مدرسہ بنا تھا، 2 صحابی ان کے ٹیچر تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، مصعب ابن عمیر، قرآن کا مدرسہ بنایا، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور سن 12 نبوت کو یہ مدرسہ کھلا، اور اگلے سال سن 13 نبوت کو۔ اس مدرسے کا رزلٹ کیا ہے؟ اس مدرسے کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ قرآن سننے آ رہے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ تو بیٹے ہیں، چند ہیں، دوسرے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ آئے؟ سعد بن معاذ، یہ مدینے کے اندر ایک قبیلہ گزرا ہے، بنو عبد الاشہل، اس قبیلے کے سردار ہیں، یہ بھی آئے، تلوار ہاتھ میں ہے، تم ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہو، لوگوں کو آبائی دین سے ہٹا رہے ہو، تم یہاں آ کر غلط کام کر رہے ہو، مدرسے کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، دین کی مخالفت۔ مصعب ابن عمیر نے کہا اب ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، تھوڑی سی ہماری بات سن لیجیے۔ ان کو بٹھایا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن قلوب میں راستہ بناتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا جب مسجد میں جاؤ، جس مسجد میں بھی جاؤ، قرآن بیان کرو۔ قرآن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، وہ دلوں میں خود راستہ بناتا ہے۔ قرآن نے راستے بنائے، ان کے دلوں میں راستے بنائے۔ وہ جو سعد بن معاذ قبیلے کے سردار ہیں، مسلمان ہو گئے، قرآن سن کر مسلمان ہوئے، اور قرآن سننے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کیا، فرمایا بتاؤ مسلمان کیسے ہونا ہے؟ کہا غسل کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ۔ وہ آ گئے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا میں صرف مسلمان نہیں، میرا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہوگا۔ بڑے آدمی سے اللہ بڑا کام لیتا ہے، بڑے آدمی کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ اپنے قبیلے پہنچے، قبیلے والوں سے کہا ہاں بتاؤ میں تمہارے اندر کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں۔ کہا میں تمہارا سردار ہوں، تم میری بات مانتے ہو تو سنو، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور میں تم سب سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک اسلام نہیں لاؤ گے۔ چنانچہ شام ہونے سے پہلے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ قرآن دلوں میں راستہ بناتا ہے۔ پورا قبیلہ مسلمان ہوا سوائے ایک آدمی کے، عمرو بن ثابت، اسیرم اس کا لقب تھا، اسیرم اس کو کہتے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ باقی پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن وہ جو ایک آدمی رہ گیا تھا، قرآن کی طاقت دیکھے، قرآن کی دعوت دیکھے۔ جب غزوہ احد، میدان احد کے اندر، غزوہ احد کے موقع پر اسیرم آئے، جنگ شروع ہونے والی ہے، وہ اس دن مسلمان ہوئے۔ اللہ نے ان کے دل کی حالت بدل ڈالی، ان کے دل کی حالت بدل ڈالی، مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہوئے، جنگ شروع ہو گئی، مسلمان ہوئے، جنگ شروع ہو گئی۔
جنگ شروع ہو گئی، اسیرم شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کی میت دیکھی، آپ نے ان کو وفات کے بعد، شہادت کے بعد جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، وہ بعد میں لوگوں سے پوچھتے تھے، امتحان لیتے تھے، بیٹا بتاؤ، ہاں کسی جوان سے، نوجوان سے پوچھتے تھے، بتاؤ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہے لیکن اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جن کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے سعد کے قبیلے کا وہ شخص اسیرم جنگ احد کے دن مسلمان ہوئے، جنگ میں شہید ہوئے، ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہو گئے۔ ہاں ہمارے مدرسوں کا رزلٹ یہ ہے، اتنے حافظ بن گئے الحمدللہ، اتنے عالم بن گئے الحمدللہ، یہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن وہ جو مدرسہ مدینے میں اللہ کے رسول نے بنایا تھا، مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم کا مدرسہ، اس کا رزلٹ یہ ہے ایک سال کے اندر، اگلے سال سن 13 نبوت کو یہ مسلمان مدینے سے مکہ گئے، 75 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے میرے دوستو دین ایسی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت فرمائی اور وہاں مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، مدینہ فتح ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن سے تعلق ہمیں رکھنا چاہیے۔ آج ہمیں سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، کتنی کمزوری کی بات ہے۔ جس قرآن نے مدینے کو فتح کیا، سخت دلوں کو موم بنا دیا ہے، ہمارے پاس وہ دولت آج موجود ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، 10 سال آپ مدینے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ مدینے کے لوگ کیا پیارے لوگ تھے، ان کو قرآن نے انصار کہا ہے۔ انصار کا معنی مددگار، انصار کا معنی ہیلپرز، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کیسی مدد کی؟ اللہ اکبر۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 12واں سال ہے اور مدینے سے 12 آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کچھ پرانے مسلمان تھے، اس میں کچھ نئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے ان سے بیعت لی۔ یہ بیعت کیا چیز ہے؟ بیعت کا معنی ہے اپنی جان مال کو اللہ کے لیے فروخت کر دینا جنت کے بدلے۔ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی قربان کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہماری جان بھی قربان، مال بھی قربان۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، وہ وہاں موجود ہے اس بیعت کے وقت۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے جو شرط آپ ہم سے لکھوانا چاہتے ہیں، جو شرط آپ چاہتے ہیں اپنے رب کے لیے وہ بھی لگائیے، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے کہیے، ہم ہر شرط ماننے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے تو شرط یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ہمارے لیے شرط یہ ہے جس طرح تم اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہو ہماری بھی حفاظت کرو گے، ہم مدینے آئیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کیا، کہا ہم ہر شرط ماننے کو تیار ہیں، ہر شرط ماننے کو تیار ہے، ایک بات بتا دیجئے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں، جنت کے بدلے جان و مال فروخت کر رہے ہیں، بیعت دنیا میں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیعت کرنے والوں کو یہ آیت سنا دو، یہ آیت سنا دو۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جو پیارے 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 لوگ ہیں، 12 آدمی مدینے سے آئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی قربان کر رہے ہیں، جان بھی اللہ کے لیے، مال بھی اللہ کے لیے، جنت کے بدلے اپنی جان اور مال کو فروخت کر رہے ہیں، مال اور جان کی قربانی دے رہے ہیں، جنت کے بدلے بیعت دنیا میں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہو رہی ہے. اللہ نے اوپر سے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اعلان کر دو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پیارے لوگوں، تم میرے پیارے نبی کے ہاتھ پر اپنی جان مال فروخت کر رہے ہو، میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں نے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ اکبر، ایسے عظیم لوگ تھے. اللہ فرماتے میں نے خریدی ہے تمہاری جان. کتنی قیمتی جان ہوگی جس کے بارے میں اللہ فرماتے میں نے خریدی ہے. کتنا قیمتی مال ہوگا ان کا، اللہ فرماتے میں نے خریدا ہے اور اس کے بدلے تمہیں جنت دے دی. صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی جان اور مال کو خرید کر اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کا پروانہ عطا فرمایا ہے. یہ اعلان سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ سے تمہیں جنت ملے گی. تو عبداللہ ابن رواحہ کا جملہ سنیے، اللہ اکبر، صحابہ کیا عظیم لوگ تھے. جملہ سنیے، فرماتے ہیں لا نقیل ولا نستقیل ربح البیع ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل. یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے. ہماری جان بھی اللہ کے لیے، مال بھی اللہ کے لیے، جنت مل جائے، بہت نفع کا سودا ہے. ہم آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں، جو معاہدہ کر رہے ہیں، نہ ہم اس معاہدے کو خود کینسل کریں گے نہ آپ سے کینسل کروائیں گے. کیا لوگ تھے بھائی، کیسے لوگ تھے. یہ دین آج ہمارے گھروں میں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. انگلینڈ میں ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، یہاں ہمارے بچے دین سیکھ رہے ہیں، یہاں قرآن کی دعوت ہو رہی ہے، یہاں دینی جماعتیں آ رہی ہیں. یہ جماعت والے ابھی ہندوستان سے آئے ہیں. یہ جو کام ہو رہا ہے میرے دوستو، یہ پیچھے 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 صحابہ کی قربانیاں ہیں. وہ صحابہ پوری دنیا میں گئے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے. مدینہ کے اندر صحابہ نے دعوت دی، پھر اسلام وہاں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. قصہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وہ جو 6 حاجی تھے، 6 حاجی حج کرنے گئے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وہاں سے داعی بن کر آئے، مدینے میں داخل ہوئے اور 6 حاجیوں کی دعوت سے مدینے میں اسلام آیا. پھر اگلے سال وہاں قرآن کا مدرسہ بنا، قرآن کا مدرسہ بنا. اللہ نے پورے مدینے کو اسلام کا پہلا سٹیٹ بنا دیا ہے. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. دعا کرو اللہ ہماری جان مال کو بھی دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنائے. ہاں، اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب